پچھلے جمعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں، سفر اسراء و معراج کے بارے میں، اس کے اندر کیا اسباق ہیں، کیا سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں، وہ چند ایک آپ کے سامنے رکھی۔ اسی معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، ان میں سے ایک بڑی نشانی کہ آپ کو جنت دکھائی، جنت کی سیر کرائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کے اندر ہونے والے عذاب وہ دکھائے۔ اور یہی ایک چیز اگر انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ اس زندگی کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، تو پھر اس کی اصلاح کے لیے یہی کام ہے۔ اور جنت کیا ہے اگر اس کا پتہ چل جائے تو انسان کو نیند یہ آنی بند ہو جائے، اتنا اس کو شوق پیدا ہو، اس کو سونا بھول جائے۔ اور اگر جہنم کے بارے میں اور اس سے پہلے قبر کے مراحل، قبر کا عذاب، اس کے بارے میں انسان کو یقین ہو جائے تو اس کو کھانا بھول جائے، نیند بھول جائے، دنیا کی ہر سہولت نعمت اس سے منہ موڑ دے کہ میں نے جہنم سے بچنے کی تیاری کر، قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاری کر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جنت کی بڑی نعمتیں کو ذکر کی اور شوق دلانے کے لیے کافی، اگرچہ ہمارا پوری حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے اپنے نطقی بندوں کے۔ اور اسی طرح جہنم کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر بہت کچھ بتا دیا گیا، اگرچہ پوری حقیقت وہ نہ انسانی عقل میں آ سکتی ہے نہ سمجھی جا سکتی، لیکن جتنا بیان کر دیا وہ بھی تھوڑا سمجھانے کے لیے جتنا ضرورت تھی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے کام ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا کر، آسمانوں کی طرف بلا کر یہ دونوں چیزیں دکھلا دی تاکہ کم از کم کوئی ایک انسان نبی وہ تو ہو جو لوگوں کو بتا سکے کہ میں دیکھ آیا، سب کچھ دیکھ آیا، عین الیقین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے، اور پھر بھی اگر کسی کو اثر نہ ہو
اس کو سمجھ نہ آئے تو اس کی قسمت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر دیکھے تو فرمایا جنت کے اندر چلتے چلتے مجھے ایک بہت خوبصورت محل نظر آیا۔ تو میں نے پوچھا یہ کس کے لیے تیار کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ کے ساتھی، آپ کے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ تیار کیا۔ تو فرمایا کہ میرے دل میں آیا اس کو اچھی طرح دیکھوں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کی غیرت جو ہے وہ یاد آ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بہت غیور تھے، تاکہ مسلمان عورتوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، سب عورتوں کے لیے وہ ہمیشہ اس سوچ میں، فکر میں رہتے تھے کہ ان کے لیے پردہ ہونا چاہیے، کسی آدمی کی ان پر نظر نہ پڑے۔ یہ محفوظ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل کر۔ تو یہ ان مختلف کئی باتوں میں سے ایک بات ہے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوئی کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بڑے سخت تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت وہ دف بجا رہی تھی، تو دف یہ خوشی کے موقع پر، شادی کے موقع پر، عید کے موقع پر اس کی اجازت ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اس نے چھپا دیا، دف بجانی بند کر دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روح اور حیبت اور غیرت عطا فرمائی کہ عورتیں ان سے بہت زیادہ خوف رکھتی تھی، ڈرتی تھی۔ تو وہ بھی عورتوں کے حوالے سے بڑا فکر مند رہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کیا کہ اس محلے کی اچھی طرح سیر کروں، لیکن مجھے یہ خیال ہے کہ حضرت عمر جب غصے نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے بارے میں ہم ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مناظر میں سے ایک منظر بیان کر رہے ہیں۔ اس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت، مقام و مرتبہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جیتے جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبریاں دے دی، ان کے جنت کے معاملات ان کا نظارہ کرا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر کسی کے چلنے کی، قدموں کی آواز سنی۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے، کون جا رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے خادم، آپ کے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہاں وہ منظر جو ہے وہ دکھا دیا، جنت میں ان کے چلنے پھرنے کا، قدموں کی آواز سنا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے، کون سی نیکی
ایک نیکی ہے، شاید اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر یہ مجھے خوشخبری سنائی ہے، خوشی دکھائی ہے۔ وہ کیا؟ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، یا جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں۔ ان کی ڈیوٹی اذان کہنے کی تھی، اذان کے ساتھ وضو بھی کرتے تھے، تو وضو کی یا اذان کہی تو فرضوں سے پہلے وہ ہمیشہ کوشش کرتے کم از کم 2 رکعتیں ضرور ادا کرتے۔ میں یہ 2 رکعتوں کی شاید برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ میرے بارے میں خبر دی۔ اس سے بلال رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ثابت ہوئی۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی طرح کی خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، تو ان کے بارے میں ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، ان کے لیے اچھے جذبات جو ہیں ان کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کی جو مٹی ہے اس کو دیکھا، فرمایا کہ وہ کستوری کی طرح تھی، ساری مٹی ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کستوری ہی کستوری، چلنے سے خوشبو آئے، اس کے اڑنے سے خوشبو آئے۔ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا، حدیث میں آ گیا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ گئے، تاکہ یقین کے ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو بتا سکیں، اور پھر ان کو شوق پیدا ہو اس جنت کو حاصل کریں۔ اس کے لیے پھر وہ محنت کریں، نیک اعمال کریں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ وہ جنت کو دیکھ کر آئے، فرمایا کہ اتنی سہولتیں، نعمتیں، خوبصورتی کہ کوئی بھی اس کے بارے میں سننے کے بعد پیچھے نہیں رہ سکتا۔ کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ وہ جہنم کو دیکھ کر آئے، نہ اتنا خوفناک منظر، اتنی ڈراؤنی کہ جس کو بھی اس کے بارے میں بتایا جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس جہنم میں جانے والا کیوں من کرے، اس میں وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ بعد میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آپ دوبارہ دیکھ کر، وہ دوبارہ دیکھنے کے جنت تو وہی تھی، جہنم بھی وہی تھی، لیکن اس کے ارد گرد باڑ لگی تھی۔ تو باڑ کراس کر کے کوئی جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، باڑ کراس کر کے جائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ وہ باڑ کیا تھی؟ 4 دیواری کیا تھی؟ تو میں جنت کے ارد گرد جو ہے وہ عرفت جنت بالمکارہ، یہ جو کام مشکل ہے، طبیعت پر بوجھل ہے، وہ کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمت نہیں پڑتی، اس کے بارے میں سستی کا اپنی مظاہرہ کرتا، نہ کہ اس طرح کے کاموں کے ساتھ اس کو لپیٹ دیا گیا، اس کے ارد گرد باڑ کر دی گئی، مقابلے، پابندیاں، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، حلال کی پابندی، سچ کی پابندی، اور میں کہ اس طرح کے جو احکامات ہیں ان کی بار لگا دی گئی کہ یہ پورے کرو گے تو پھر آگے جنت میں جا سکو۔ جب میں نے یہ بار لگی ہوئی دیکھی تو پھر میں نے کہا شاید ہی کوئی جائے گا۔ دنیا کے اندر آدمی جب جاتا ہے زمینیوں میں گم ہو جاتا ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگی، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، وہ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر جہنم دیکھنے گئے دوبارہ،
اس کے ارد گرد خواہشات، من پسند چیزیں، ان کا ڈھیر لگا دیا گیا، ان کی بار لگا دی گئی۔ دنیا کے اندر جو آدمی کا نفس جو چاہتا ہے وہ ساری چیزوں کی بار لگا دے گی۔ میں کہ ان سے بچو گے تو پھر جہنم سے بچ جاؤ، اگر ان کا ارتکاب کرو گے تو پھر جہنم کے اندر جاؤ۔ میں نے سوچا کہ شاید ہی کوئی بچے گا جہنم میں جانے سے، اتنی زیادہ رنگینیاں، عیاشیاں اور خواہشات، ایک سے آدمی بچے گا، دوسری سے بچے گا، کتنی سے بچے گا؟ تو شاید ہی کوئی جہنم سے بچ سکے ساری پابندیوں کا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت اور جہنم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دکھائی۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے اور آ کر اپنے صحابہ کرام کو، اپنی امت کو بتایا کہ اس کے لیے تیاری کرو، اس کی فکر کرو، یہ تمہارا اصل مستقبل ہے، یہ تمہارا اصل ٹھکانہ ہے، اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے اندر مختلف لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے دکھایا گیا۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ جو ہیں ان کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے ہیں، دھات کے ہیں، سخت ہیں، اور ان سے اپنے چہروں کو وہ چھین رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ جہنم کے اندر آگ کا عذاب علیحدہ، آگ کے اندر جل رہے ہیں، اور اس سے آگے یزید اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنا گوشت جو ہے وہ اتار رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ، اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھانے والے، اپنے مسلمان بھائیوں کی تذلیل کرنے والے، ان کی عزت کو پامال کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے اپنی مجلسوں کو گرمانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو بدنام کرنے کے لیے، ذلیل و خوار کرنے کے لیے ان کے عیب بیان کیا کرتے تھے، ان کے نقائص یہ بیان کیا کرتے تھے عام مجالس کے لیے۔ میں یہ بولوں تو اندازہ لگائیں جس کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں اس کا اتنا بڑا عذاب ہے، تو باقی اعمال جو ہیں ان کا کیا بنے؟ اور یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے بچنا مشکل ہو۔ آدمی کو کوئی زور لگانا پڑے، کوئی پیسہ لگانا پڑے، صرف زبان کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں کسی کے بارے میں اس کا عیب بیان کرنے کا، اس کی توہین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تھوڑا سا دل کو سمجھائیں، چند منٹ کی خاموشی اختیار کر رہے ہیں تو ایسا ایسا عادت بن جائے گی، مجلس سے ماحول پاک صاف ہو جائے گا۔ تو کوئی مشکل کام نہیں، معمولی آسان اس کے بچنے کا طریقہ ہے، صرف زبان کو کنٹرول کرنا، اور یہ زبان انسان کے اپنے ہاتھ میں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیسے کنٹرول کرتا، تو میرے تو اختیار میں نہیں تھی، میرا تو بس ہی نہیں چلتا تھا، میں زبان کو کیسے کنٹرول کرتا، ایسا بہانہ نہیں چل سکتا۔ تو میں اس طرح کے لوگوں کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا تو باقی ایک اپنے لگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے ہونٹ یہ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گفتگو اچھی تھی، کلام اچھا تھا،
لیکن عمل نہیں تھا. سمجھانے کی حد تک، بات کرنے کی حد تک کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن جب عمل کی باری آتی تھی سب سے پیچھے. یہ بد عمل واعظ ہیں، مبلغ ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، دوسروں کو سمجھانے والے ہیں، اور ہوتے بد عمل تھے. یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو دوسروں کو سمجھاتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، اور جو نہ سمجھاتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں ان کا بہت اندازہ لگا. ڈبل جرم ہو گیا کہ نہ خود کوئی عمل کرنا اچھا، نہ کسی کو سمجھانا. صرف سمجھانا اور خود اس کی مخالفت کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اور آدمی عمل بھی نہ کرے اور سمجھائے بھی نہ، یہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے عذاب جو ہیں ان کا مناظر دکھایا. اسی طرح نماز چھوڑنے والے، نماز سے غفلت کرنے والے، نماز میں سستی کرنے والے، نماز کی پرواہ نہ کرنے والے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھایا گیا کہ ان کے سر جو ہیں پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں. جہنم ہے، جہنم کے اندر مزید، آگ کے اندر مزید پتھروں کے ساتھ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. آپ کے پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کرتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر مختلف مناظر دکھائے اور آپ نے آ کر اپنی امت کو بتایا. قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں بیان فرمائی، احادیث میں بھی آئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا بھی دی گئی تاکہ کوئی عذر بہانہ نہ رہے سستی کا، بدعملی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام، قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت، آپ کی حدیث اسی لیے ہمارے لیے بھیجی ہیں کہ ہم ان کو نمونہ بنائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اس کے مطابق اپنا عمل بنائیں، اور جو واجبات ہیں، فرائض ہیں ان کی پابندی کریں، اور جو محرمات ہیں، منہیات ہیں، گناہ اور برے کام ہیں، ہم سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد جو اگلی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، اور اس کے بعد جنت اور جہنم والی زندگی ہے، اس میں صحیح ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والا فیصلہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر اس زندگی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا سکون ہمیں عطا فرمائے، ہماری پریشانی کو ختم فرمائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی راحتیں دکھائے، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.